اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 1 تا 8 میں واقعہ معراج کی طرف اشارہ۔ تاریخ بنی اسرائیل کی روشنی میں یہود کے اس بیجا خیال کی تردید کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے انہیں سزا نہیں مل سکتی۔ یہود نے 2 دفعہ اللہ سے بغاوت کی اور دونوں دفعہ سخت سزا پائی۔ اللہ کی طرف سے انتباہ کہ اگر پھر اسی طرح کرو گے تو پھر سزا پاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گئی جس کے ارد گرد ہم نے بہت سی برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ واقعہ معراج کی طرف اشارہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مرحلے میں مسجد الحرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا تھا۔ انہ هو السمیع البصیر۔ بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی تھی، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اور انہیں حکم دیا تھا کہ ہمارے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ ٹھہرا لینا۔ ذریة من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا۔ اے بنی اسرائیل، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور بے شک نوح علیہ السلام ہمارا ایک شکر گزار بندہ تھا۔ سو اے بنی اسرائیل، نوح علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے تم بھی اللہ کے شکر گزار اور فرما بردار بندے بن جاؤ۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد برپا کرو گے اور بڑی سخت سرکشی دکھاؤ گے۔ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، یہ غیب کی ہی خبر تھی کہ مستقبل میں بنی اسرائیل 2 دفعہ فساد برپا کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب ان 2 وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندے بھیجے جو بڑے سخت جنگجو تھے، سو وہ تمہارے شہروں میں ہر طرف پھیل گئے، اور ہمارا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ اللہ کی پیشن گوئی پوری ہو کر رہی، اور سن 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک سخت حملہ کر کے یہودیہ کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ کھڑی نہ رہی۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے تمہیں ان دشمنوں پر دوبارہ غلبہ عطا کیا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی، اور تمہاری تعداد پہلے سے بہت زیادہ بڑھا دی۔
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر جب تمہاری دوسری سرکشی کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے وہ بندے بھیجے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تمہاری مسجد میں اسی طرح داخل ہو جائیں جس طرح پہلی مرتبہ کے لوگ داخل ہوئے تھے، اور وہ حملہ آور جس چیز پر قابو پا لیں اسے تباہ و برباد کر ڈالیں۔ یہ اس تباہی کی طرف اشارہ ہے جو سن 70 عیسوی میں رومی شہنشاہ تیتاؤس کے ہاتھوں یہود پر آئی تھی۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ کچھ عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، لیکن اگر تم پھر وہی فسق و فجور کی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلے جیسا سلوک کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کا قید خانہ تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات میں جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، تاریخ انسانی انہیں محض بنی اسرائیل اور اس کے دشمنوں کے درمیان ایک جنگ کی حیثیت سے جانتی ہے، جن میں بنی اسرائیل کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بتا دیا کہ جو کچھ ہوا وہ محض اتفاق نہیں تھا۔ بنی اسرائیل جس کی حیثیت اس وقت امت مسلمہ کی تھی، اللہ کی نافرمانی میں اس قدر آگے نکل گئے تھے کہ اللہ نے ایک غیر مسلم قوم کے ذریعے اس وقت کی امت مسلمہ کو سخت ترین سزا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ دوبارہ ایسی نافرمانی کریں گے تو اللہ کی طرف سے بھی انہیں دوبارہ ایسی ہی سزا دی جائے گی۔ یہ واقعات موجودہ امت مسلمہ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہیں کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔